بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز حاضرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے حیض کے احکام و مسائل، اور یہ کہ حیض عورتوں پر کیوں مسلط کیا گیا۔ آیا یہ حیض اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر عورتوں پہ مسلط کیا گیا، یا یہ حیض اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر عورتوں کو اوپر لاحق کیا گیا؟ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل مفتی مغیث خان سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نیا آنے والا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ تو برادران اسلام، چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کوئی حائضہ ہو جاتی تھی تو وہ یہودی اس عورت کو گھر سے نکال دیتے تھے اور اس حیض والی عورت کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے اور اپنے سے بالکل اسے الگ کر دیتے تھے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حائضہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں رہو، ان کے ساتھ سوائے تخم ریزی کے ہر معاملہ کرو۔ جب یہ خبر یہودیوں کو پہنچی تو یہودیوں نے کہا کہ یہ آدمی، یعنی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، ہمارے ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ یہودیوں کی یہ بات سن کر سید الانبیاء کے دو صحابی حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں نے ایسا ایسا کہا ہے، ہم اپنی عورتوں سے دوران حیض اگر تخم ریزی کر لیا کریں تو مکمل طور پر یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس متغیر ہوا، ناراضگی کا اظہار ہوا، تو دونوں صحابیوں نے گمان کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ ہدیہ دیا گیا تو آپ نے ان دونوں کو بلوا کر دودھ پلوایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی کہ جب کسی کے ساتھ غصے کا اظہار کرتے تو بعد میں اسے راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ دے دیتے تھے۔ تو جب ان دونوں صاحبوں نے دودھ پیا تو انہوں نے جان لیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض نہیں ہیں۔ برادران اسلام، آج کے اس دور کے اندر یہ بات بہت گردش کر رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عورتوں پر حیض کا مسلط کیا جانا اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور وہ اپنی اس بات پر دو روایتیں مختلف قسم کی بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ تیری وجہ سے تم دونوں جنت سے نکالے گئے ہو، تو اس خطا کے وجہ سے میں تیرے اوپر حیض کو مسلط کرتا ہوں، اور یہ حیض تیری بیٹیوں پر بھی جاری رہے گا۔ یہ بات عقل سے بہت دور ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ حضرت حوا کی غلطی کی وجہ سے ان پہ سزا مسلط ہوئی، یہ حیض ان کے اوپر لاحق کیا گیا، تو خطا تو حضرت حوا سے ہوئی تھی، تو ان کی دوسری ایمان والی جو بیٹیاں ہیں ان کے اوپر اس سزا کو کیوں مسلط کیا گیا، جبکہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت بغیر سزا کے کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، اور ابھی تک ان خواتین سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا کہ اس سے پہلے ان کے اوپر سزا کو مسلط کر دیا گیا۔ اس وجہ سے یہ روایت اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں قبل از عقل ہے۔ اور دوسرا، عبد الرزاق نے مصنف میں حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مردوں کے ساتھ نمازیں پڑھتی تھیں، اور وہ لکڑی کے بلند جوتے بنواتی تھیں جس سے ان کے قد اونچے ہو جاتے تھے تاکہ وہ عورتیں اپنے دوستوں کو دیکھ سکیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض کو ڈال دیا اور ان کو مساجد سے روک دیا گیا۔ یہ حدیث بھی
مصنف عبد الرزاق میں ہے، لیکن اگر یہ مان لیا جائے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر ان کی اس حرکت کی وجہ سے سزا مسلط کی گئی، حیض لاحق کیا گیا، تو کیا ان سے پہلے جو عورتیں تھیں ان کو حیض نہیں آتا تھا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ تو نافرمان عورتوں پہ سزا نازل ہوئی، تو جو ان کے بعد نیک خواتین ہیں، مسلمان خواتین ہیں، مؤمنین خواتین ہیں، ان کے اوپر یہ سزا کیوں مسلط کی گئی؟ تو اب آتے ہیں اس کی حقیقت کی طرف کہ جو صحیح العقیدہ مسئلہ ہے اس کے بارے میں سب سے پہلی روایت بخاری و مسلم نے اپنی صحیحین کے اندر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سے فرمایا، جبکہ ام المؤمنین حائضہ تھیں، حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے۔ اس صحیح حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اماں حوا سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام خواتین پر یہ حکم اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے، سزا کے طور پر نہیں۔ اور دوسری ایک روایت ہے کہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حیض کا آنا یہ خواتین کے اوپر سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ لہذا اس سلسلے میں روایت کنز الامال نے دیلمی کے حوالے سے روایت نمبر 27706 پہ نقل کیا ہے۔ سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے حبیب جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ جب ہماری ماں حوا علیہ السلام کو حیض کا خون آیا تو ہماری اماں حوا نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ یا اللہ، مجھے خون آیا ہے اور مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیغام بھیجا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حوا، میں تجھے اور تیری بیٹیوں کو اس حیض کے خون سے خون آلود کروں گا، اور اس حیض کے خون کو گناہوں کا کفارہ بناؤں گا اور گناہوں سے پاکی کا سبب بناؤں گا۔ اس حدیث طیبہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے آدم کی بیٹیوں پر جو حیض کو مسلط کیا ہے، تو جو مؤمنات اور مسلمات خواتین ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس حیض کو بخشش کا، مغفرت کا اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے اور گناہوں کا کفارہ بنایا ہے۔ اب آتے ہیں حیض کے احکام و مسائل کے بارے میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ فتح القدیر میں یہ روایت موجود ہے۔ حیضہ کے لیے مسائل یہ ہیں کہ حالت حیض میں نمازیں پڑھنا، سجدہ شکر کرنا، اعتکاف، طواف، قرآن پاک کو غلاف اور بغیر غلاف کے ہاتھ لگانا، مسجد میں داخل ہونا اور طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا منع ہے۔ ہاں البتہ صفائی کرنے کے لیے غسل کرنا اور منہ دھونا اور وضو کرنا جائز ہے۔ اور جن وظائف کے پڑھنے کی عادت ہو، مثلا تکبیر، تسبیح، درود شریف اور قرآنی آیات صرف وظیفے کی نیت سے پڑھنا، اور ہر نماز کے وقت وضو کر کے اتنی دیر جائے نماز پر بیٹھ کر وظیفہ پڑھتی رہے جتنی دیر میں وہ نماز پڑھتی تھی، تاکہ نماز کی عادت برقرار رہے۔ قرآن پاک کی آیات کو وظیفہ کے طور پہ پڑھنا حیضہ کے لیے جائز ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر حیض کم مدت میں ختم ہو جائے تو بغیر غسل کے تخم ریزی جائز نہیں، اور اگر حیض اکثر مدت پہ ختم ہوا، یعنی 10 دن مکمل ہونے پہ ختم ہوا، تو بغیر غسل کے تخم ریزی جائز ہے، البتہ غسل کر لینا بہتر ہے۔
3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ آنے والا خون حیض کا نہیں ہے بلکہ وہ استحاضہ ہے، اور اس کا حکم اس طرح ہے کہ جس طرح معذور کی ناک سے خون مسلسل جاری ہو تو اس سے نماز روزہ ساقط نہیں ہوتا، اسی طرح مستحاضہ سے بھی نماز روزہ ساقط نہیں ہوتا۔ حیض والی خاتون جتنے دن اسے حیض آتا ہے اتنے دن نماز اور دیگر عبادات یعنی سجدہ شکر کرنا، اعتکاف کرنا، طواف کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، چاہے وہ غلاف کے ساتھ ہو یا بغیر غلاف کے ہو، مسجد میں داخل ہونا، یہ چیزیں منع ہیں۔ اور حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ عمل زوجیت کرنا بھی منع ہے، اگر جائز سمجھ کے کرتا ہے تو کفر ہے۔ اور اس سے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اس روایت کو حافظ ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی نقل کیا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو شیطان اس پر سبقت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہیجڑا پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ عمل زوجیت کرنے سے دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بانجھ پن میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔